الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان گرامی معززان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کا انتہائی کرم ہے کہ اس رب کائنات نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں آنے کی سعادت عطا فرمائی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر بسجود ہونا، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے حاضر ہونا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے آپ کو دین کی طلب لے کر دین کی تڑپ میں حاضر ہونا، یہ سب اللہ کی توفیق پر ہے. اللہ اگر یہ توفیق چھین لے تو پھر روئے زمین پر کوئی نہیں ہے جو مجھے اور آپ کو اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ جوڑ سکے. اللہ رب العزت نے اپنی توحید اور اپنی وحدانیت کے لیے، اپنے تعارف کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. انبیاء علیہ السلام آئے اللہ رب العزت کی توحید کا تعارف کروا کر، زندگی کے مقاصد سے آگاہی دلا کر اور اپنا وقت پورا کر کے اس دنیا سے چلے گئے. لیکن یہ دنیا جب معرض وجود میں آئی تو اس دنیا کے دستور میں میرے اور آپ کے سامنے یہ بات واضح طور پر آ گئی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس روئے زمین پر جو چیز بھی قائم ہوئی ہے وہ ختم ہونے کے لیے ہوئی ہے.
جو چیز بھی پیدا ہوئی، جو چیز بھی آئی، وہ اس لیے آئی کہ اس کو جانا ہے۔ یہاں تک کہ دنیا کی جتنی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی میں، اعلیٰ مٹیریل میں کوئی بھی چیز بنا لی جائے، ہر چیز کا اپنا ایک اختتام ہے۔ میرے اور آپ کے سامنے نئی ٹیکنالوجی ہے، اور اس ٹیکنالوجی میں میرے اور آپ کے سامنے مشینری آتی ہے، گاڑیاں آتی ہیں، جہاز آتے ہیں، کپڑے بنانے والی مشینیں آتی ہیں، کپڑا بننے والی مشینیں آتی ہیں۔ ہر مشین کی ایک مدت رکھی ہوئی ہے، اور اس مشین پر اس مدت کے ساتھ ساتھ اس کی تمام کوانٹٹی کو پیش کر دیا گیا ہے کہ یہ اتنے وقت تک اتنا مال بنا لے گی، جو بس یہ ایکسپائر ہو جائے گی۔ اور جیسے جیسے اس کو آغاز کیا جاتا ہے، یہ آہستہ آہستہ رواں ہوتی جاتی ہے۔ گاڑی لو، گاڑی نئی 0 میٹر کی رواں کرنے کے لیے اس کو چلاتے رہے، جب اتنے کلومیٹر پر پہنچ گئی تو گاڑی رواں ہو گئی۔ پھر اس کی ہر چیز اسپیڈ پکڑنے لگی، پھر ہر چیز میں جو ہے نا پاور پیدا ہونے لگا۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے اس انسان کو جب پیدا کیا، تو یہ انسان بھی جب پیدا ہوا، چلنے کے قابل نہیں تھا، پھر آہستہ آہستہ چلنے کے قابل، حرکت کرنے کے قابل، اٹھنے بیٹھنے کے قابل، یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ چلتے چلتے ایسے عروج پر پہنچی کہ یہ انسان اپنے ساتھ کئیوں کو لے کر چلنے والا بن گیا۔ یہ انسان جس کے اعضاء حرکت نہیں کرتے تھے، یہی اپنے اعضاء کی حرکت سے بڑے بڑے پہاڑوں کو توڑنے والا بن گیا، بڑے بڑے درختوں کو کاٹنے والا بن گیا، بڑی بڑی اونچی اڑانوں کے ساتھ اڑنے والا بن گیا، پانی کو چیرتا ہوا جس طرح کشتی پانی میں چلتی ہے اس طرح تیراکی کرنے لگا، آسمان پر جس طرح پرندے ہواؤں میں اڑتے ہیں اس طرح اڑنے لگا، جہاز کی شکل میں، کبھی کس کی شکل میں، کبھی کس چیز کی شکل میں۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، مجھے اور آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ کائنات کی ہر چیز کو زوال ہے، کائنات کی ہر چیز کو اختتام ہے، کائنات کی ہر چیز اپنے وقت پر ختم ہو جانی ہے، لیکن یاد رکھنا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بقا ہے کسی کو، کسی ذات کو بقا ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، وہ صرف، زور سے بولو، اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات کو بقا ہے، باقی دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، کوئی چیز جاندار ہو، بے جان ہو، چرند ہو، پرند ہو، حیوانات ہو، آسمان ہو، زمین ہو، دن ہو، رات ہو، چاند ہو، سورج ہو، ستارے ہو، پہاڑ ہو، سب کچھ زوال ہے۔ سب ایک وقت آئے گا، ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے وقت آئے گا سور کا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اللہ رب العزت جب زمین پہ قبروں کے اندر سور پھکوائیں گے، ساری کی ساری زمین منیمیٹ ہو جائے گی، سارا کا سارا آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وہ رب کائنات کی ذات ہے جو ابتدا سے ہے اور انتہا تک، نہ اس سے پہلے کوئی تھا نہ اس کے بعد کوئی ہے، وہ رب کائنات ہے۔ اس رب کائنات کے ہونے کا یقین، اس رب کائنات کے مالک الملک ہونے کا یقین، اس رب کائنات کا خالق ہونے کا یقین، یہ میرے اور آپ کے دل میں جب بیٹھتا ہے تو فرمایا تمہارے دل میں یہ بیٹھتا ہے تو تمہیں ایک عقیدہ دیتا ہے، ایک یقین دیتا ہے، ایک ایمانی کیفیات تمہارے اندر پیدا ہوتی ہے، اور اس ایمانی کیفیات کا نام ہے کہ تم بندہ مومن بن کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اطاعت گزاری کر کے دکھاؤ۔ یقین ہے تو اطاعت گزاری ہے، یقین نہیں ہے تو اطاعت گزاری نہیں ہے، یقین ہے تو سجدہ ریز ہوتے ہیں، یقین نہیں ہے تو سجدہ کرنے کو جی نہیں چاہتا، یقین ہے سجدے کا چھوٹ جانا آدمی کو نادم کر دیتا ہے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے، آدمی رو رو کے وقت گزارتا ہے۔ ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے نوازا ہوا ہے، علم بھی علم دین عطا کر رکھا ہے، اللہ نے اپنی معرفت کی دولت سے اس کو نوازا ہوا ہے، اور ایک آدمی ہے بے علم ہے، اللہ کی معرفت اس کے پاس نہیں ہے، شیطان اس کو بہکاتا ہے، وہ ایک سجدہ کرتا ہے، شیطان کہتا ہے اللہ نے تیرے کو اجازت دے دی، تیرا ایک سجدہ ہی اتنا قابل قبول ہوا کہ اب تو دنیا میں کچھ بھی کرتا پھرے۔
اس کے پاس علم نہیں تھا کہ بھئی اللہ تو ایسی اجازت کسی کو نہیں دیتا. اللہ کی بندگی اختیار کرنے کا ذریعہ ہی عبادت ہے، اور اللہ ایک سجدے پر خوش نہیں ہوتا. اللہ دن میں 5 مرتبہ تم کو آوازیں دلوا کر تمہارے سامنے تمہاری پکار کی وجہ سے تمہارے کو دین کی دعوت کو سنانے کے لیے اللہ رب العزت اپنے دین کی طرف بلاتا ہے. وجہ یہ پکار بنتی ہے، اللہ اکبر کی صدا تمہارے سامنے گونجتی ہے، حی علی الفلاح حی علی الصلاح کہہ کر تم کو بلایا جاتا ہے. کیوں بلایا جاتا ہے؟ بار بار بلایا جاتا ہے. اقیم الصلاۃ کہہ کے تم کو سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ کے لیے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ تم نماز کو قائم کرو. یہ تھوڑی ہے میرا آج جی چاہ رہا ہے نماز پڑھوں، شام کو جی نہیں چاہ رہا میں نماز نہ پڑھوں. ایسا نہیں ہے، پکا کرو، ایسا نہیں. ہاں اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ نماز کو قائم کرو. پکا کرو، پکا پکا. اللہ چاہتے ہیں نماز کو قائم کیا جائے. بند کرتے ہیں. اللہ چاہتے ہیں نماز کو قائم کیا جائے. اللہ چاہتے ہیں بندگی کو اختیار کیا جائے. وقتی تقاضے نہیں ہے. بندگی اختیار کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بندگی اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو عاجز بنا کر اللہ سے لمحے بھر کے لیے بھی غفلت اختیار نہ کی جائے. اور جب تم یہ بندگی اختیار کرتے ہو اور جب تم اس بندگی کو اختیار کر کے اللہ کی حضور حاضری دے کر سجدہ ریز ہوتے ہو تو اللہ رب العزت تمہارے اس سجدہ ریزی پر تمہارے کو ایسا پسندیدہ بناتا ہے کہ اب تمہارے لیے اس پسندیدگی سے دور ہونا انچ برابر تم پیچھے نہیں ہٹتے. اور اللہ کی محبت دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے، دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، باپ کیسا خوش ہوتا ہے کہ آج میرا بیٹا پیدا ہو گیا، میرا جانشین پیدا ہو گیا. میرا جانشین پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ میرا بازو بنے گا یہ بچہ، میرا وارث بنے گا یہ بچہ. کیسے خوشی ہوتی ہے. جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے باپ کیسے کیسے اس کے لیے نعمتیں، کیسی کیسی چیزیں، اچھا اعلیٰ کپڑا، کپڑے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے ہر چیز اس کو پرووائڈ کی جاتی ہے. جیسے بچہ چلنا سیکھتا ہے باپ اس کو پہلے کیا نام ہے چھوٹے چھوٹے کھلونے، پھر کچھ بڑے کھلونے، پھر آہستہ آہستہ جناب اس کی زندگی تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ اپنی ماں کی گود سے نکل کے تعلیم گاہ میں چلا جاتا ہے، تعلیم گاہ میں جاتا ہے، پہلا لکھنا سیکھتا ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے وہ لکھتا ہے بسم اللہ. باپ کسی خوشی کا اظہار کرتا ہے، کیسا خوش ہونے لگتے ہیں باپ. جیسے جیسے بچہ آگے بڑھتا جاتا ہے باپ خوش ہوتا ہے. اس کی جب کیا نام ہے سند آتی ہے، سرٹیفکیٹ آتا ہے، پاس ہوا ماشاءاللہ، فرسٹ آیا، سیکنڈ آیا، باپ اس کو انعامات دیتا ہے. خوش ہوتا ہی نہیں ہوتا میرے دوستوں. پھر باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا یہ بچہ تسلسل کے ساتھ اپنی اس تعلیم کو جاری رکھ کر ایک بہترین کوالیفائڈ ایجوکیٹڈ بہترین معاشرے کا فرد بن کر ظاہر ہو. یہ صحیح ہوتا ہے نا. اگر یہ بچہ بگڑ جاتا ہے باپ کو تکلیف ہوتی ہے. میرے دوستوں بعینی محبوب کائنات سرور العالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو اکمل اور کامل دین ہے، جو میرے اور آپ کے لیے زندگی گزارنے کے پراسپیکٹس کی شکل میں مجھے اور آپ کو دیا گیا، مجھے اور آپ کو دستور حیات دیا گیا. اس دستور حیات میں زندگی بتانے کا طریقہ بتایا گیا. اس دستور حیات میں زندگی بتانے کے لیے کن کن اصولوں کو اپنانا ہے ان اصولوں کو پیش کیا گیا. کس طرح کس وقت کس راستے پہ چلنا ہے ان ساری چیزوں کو قرآن نے پیش کر کے بتا دیا. اللہ کی بارگاہ میں کس طرح عبادت کے لیے کھڑا ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کس طرح تم نے رکوع کی حالت میں جانا ہے، کس طرح سجود کی حالت میں جانا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حالت قیام میں کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر تم یہ بات باور کرواؤ گے اللہ تو ہی میرا مالک، اللہ تو ہی میرا خالق، اللہ تیرے آگے میں نے اپنے آپ کو سجدہ ریز کرنے کے لیے تیار کر دیا. میں تیری اطاعت گزاری میں ہاتھ باندھ کر دنیا اور دنیا والوں سے راستہ واسطہ توڑ کر تعلق توڑ کر صرف تیری بارگاہ میں سجدے کے لیے کھڑا ہو چکا ہوں. ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ اکبر کہہ کر اس کی بڑائی کو پیش کرتا ہے، ثنا پڑھ کر اس کی پاکیزگی کو اس کی تعریف کو پیش کرتا ہے، الحمد کہہ کے اس کی تعریف کے ساتھ نماز کو شروع کرتا ہے، آغاز کرتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ صرف تیری ہی عبادت کرنے کے لیے میں نے اپنے آپ کو کھڑا کیا ہے، ادھر ادھر اپنا سر ٹکانے کے لیے نہیں کیا. یہ ایک عقیدہ دیا جا رہا ہے مجھے اور آپ کو، یہ ایمان دیا جا رہا ہے. عقیدہ اللہ سے محبت کا ہے تو یہ جذبہ پیدا ہوگا.
عقیدہ اللہ کی ذات محبت کا نہیں ہے تو جذبہ پیدا نہیں ہوگا۔ زندگی کا آغاز ہی محبت سے ہوتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو یاد رکھنا تمہارے کو اطاعت گزاری میرے محبوب کی کرنی پڑے گی، میرے محبوب کا طریقہ اپنانا پڑے گا، میرے محبوب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سب کچھ کرنا پڑے گا۔ میرے محبوب کو جو قرآن دیا، میرے محبوب کو جو دین دیا، یہ قرآن کامل شریعت کی صورت میں دیا، یہ دین اکمل اور کامل بنا کر تمہارے کو دیا گیا۔ اب یہ دین وہ دین ہے جو قیامت تک برقرار رہے گا، اور اگر اپنے آپ کو پسندیدہ بنانا چاہتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ بننا چاہتے ہو، تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آتا ہے اطیعوا اللہ۔ جب اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو اطیعوا الرسول، تو رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اطاعت کرو گے۔ اب میں اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے دین کو اپنا کے لے کے چلوں، دین اس طرح ہے، دین اس طرح ہے، دین والوں سے سیکھا جائے گا۔ اور دین والے کون ہوں گے؟ جو علم والے ہوں گے۔ دین علم کے ساتھ آتا ہے، دین کا تعلق علم سے وابستہ ہے۔ علم والے نہیں ہیں تو وہ جاہل ہے۔ قیامت سے پہلے ایسے جوہرا تمہارے سامنے آئیں گے جو اللہ کے دین کو اپنی منشا کے مطابق پیش کریں گے، اور جب اپنی منشا کے مطابق اللہ کے دین کو پیش کریں گے، فرمایا خود بھی گمراہ ہوں گے اور تمہیں بھی گمراہ کریں گے۔ اللہ نے عقل و شعور دے رکھا ہے۔ آج دین کو علم والوں سے نہیں پہچانا جا رہا۔ آج دین کو ہر ایرا غیرہ نتو غیرہ سے معاملات میں جناب پوچھ لیا، معاملات میں یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ ہماری مسجد میں ابھی 3 دن پہلے پیر والے دن کی بات ہے، پیر والے دن ہماری جماعت کے ساتھی آئے ہوئے، تبلیغی ساتھی آئے ہوئے، ہمارے شیخ کے امیر صاحب فیکٹری اونر ہے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بڑا صاحب مال بنایا، حاجی عبدالرشید نام ہے ان کا، بڑا صاحب مال، اور وہاں وہ سائٹ کے صنعت کاروں کے وہ امیر ہیں۔ تو پیر کو ان کا کوئی مسئلہ تھا تو وہاں پر سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، انہوں نے کچھ باتیں کی۔ تو ہمارے آپ نے نام سنا ہوگا ثناء اللہ ٹیکسٹائل، ثناء اللہ ٹیکسٹائل مل کے اونر آئے ہوئے تھے طارق منصور صاحب۔ تو انہوں نے امیر صاحب سے کہا، امیر صاحب آپ جو یہ ساری باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس علم ہے، تو امیر صاحب ایک دم چکرا گئے۔ حالانکہ عصری تعلیم ان کے پاس بہت تھی، BSc کیا ہوا تھا انہوں نے، اور اس کے بعد کاروبار میں لگے رہے، انگریزی بھی آتی، سب کچھ آتا، لیکن باوجود اس کے ثناء اللہ ٹیکسٹائل مل کا اونر کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے امیر صاحب آپ کے پاس علم ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی میں نے زندگی لگا دی تبلیغ میں، تبلیغ میں زندگی لگانے کافی نہیں ہوگا۔ اللہ کے قرآن میں ہم نے سنا ہے کہ اللہ کے قرآن نے جب ایمان والوں کو الگ کر کے اوت العلم درجات کہہ دیا، تو پھر آج اس علم کی توہین کیسے ہو رہی ہے؟ امیر صاحب شجدہ رہ گئے۔ امیر صاحب بھی دنیا دار ہے لیکن تبلیغ میں وقت لگایا تو امامہ بھی باندھا، انہوں نے داڑھی بھی بڑھی۔ ان کو ثناء اللہ ٹیکسٹائل مل کے مالک بہترین عقیدے کا آدمی ہے، وہ بھی داڑھی والا ہے، لیکن صاحب انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا اس طرح کی بات کر کے فتویٰ دینا یا اس طرح کی علمی بات پر اپنے آپ کو مصر کرنا یہ آپ کا کام نہیں ہے، اور ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے آپ کی بات کو جب تک کہ ہمارے سامنے کوئی عالم دین یا مفتی آ کر اس بات پر بحث نہ کرے۔ کوئی بات تھی وہاں پر ایسوسیشن میں۔ تو میرے پیارے دوستو یاد رکھیے گا، کچھ معاملات ایسے ہیں کہ آج ان معاملات پر ہر ایرا غیرہ نتو غیرہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے وقت لگا لیا اور میں 20 سال سے تبلیغ میں چل رہا ہوں، آج اس موضوع پر میں بات کروں گا۔ میرے دوستو موضوع پر صرف مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ موضوع پر مطالعہ ہے تو بات کر لیں گے۔ گمراہیاں یہیں سے پیدا ہوتی ہیں۔ آج اسلامک بینکاری نظام کے حوالے سے چند لوگوں نے اسلامک بینکاری نظام کے حوالے سے جب اس پر مطالعہ کر لیا، کتابوں کو پڑھ لیا، انہوں نے کہا ہمارے پاس اس کا علم ہے، آپ کے پاس نہیں ہے اس کا علم۔ دنیا دار لوگ پھر اس بات پر مقابلہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور پھر جائز اور ناجائز کے بارے میں کسی قسم کی کوئی معاملات دقیق نظری کے ساتھ اس کو پیش کرنے کا معاملہ کیا ہے، اس کو کون پیش کرے گا؟ وہ علماء کرام پیش کریں گے۔ اب مسئلہ کیا تھا یہ بھی آپ کو تھوڑا سا بتا دوں۔ مسئلہ تھا بینک کے حلال اور حرام کے اوپر فتویٰ۔ بینک کے معاملات میں اسلامک بینکاری نظام کے حوالے سے مختلف لوگوں نے مختلف تحریرات لکھی ہوئی ہیں، اور اسلامک بینکاری نظام کے حوالے سے آج بہت سے بینکوں کے باہر لکھا ہوا ہے اسلامی بینک، اور انہوں نے اسلامک بینک میں 4 چیزوں کو سیکھ لیا ہے، اور وہ سیکھا مفتی تقی عثمانی صاحب سے ہے، اور وہ لوگ مفتی تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ بھی اپنے پاس رکھتے ہیں۔
انہوں نے سیکھ تو لیا ہے، لیکن میرے دوستو یاد رکھیے گا، جس مٹکے میں پیشاب گر جائے، اس مٹکے کا پانی ختم ہو جائے، دوبارہ ڈالے تو کوئی پیے گا؟ اس میں تھوڑا سا جو پانی بچا ہوا تھا اس میں پانی ڈال دیا، کوئی پیے گا؟ نہیں پیے گا نا، کیونکہ پیشاب کے قطرے گرے ہوئے ہیں۔ اس مٹکے کو پاکیزہ کرنے کے لیے دھویا جائے گا، خالی کیا جائے گا، خالی کر کے دھونے کے بعد دوبارہ رکھو۔ اول تو آج کے موجودہ دور میں کوئی ایسا کام کرے گا نہیں، اور اگر کسی نے کر دیا تو پھر ہم جیسے لوگ کہیں گے مٹکا ضائع کر دو، دوسرا مٹکا رکھ لو، ایسا ہی ہے نا۔ تو میرے دوستوں بعین ہی یہ ساری چیزیں بینک کی چل رہی ہیں۔ اب وہاں پر امیر صاحب بینک کے جائز ہونے پر باتیں کر رہے ہیں اور انگریزی میں سارے دلائل پیش کر رہے ہیں، اور وہ کیا پیش کر رہے ہیں؟ 4 چیزیں سمجھ لیں: مضاربہ، مشارکہ، مراہبہ اور تولیہ۔ یہ 4 شرعی مسائل ہیں۔ ان 4 شرعی مسائل پر اللہ رب العزت کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان چاروں معاملات میں جو چل کر کام کرے گا، کاروبار کرے گا، اس کو کاروبار کی اجازت ہے۔ اب بینکوں میں جو پیسہ رکھا جاتا ہے اس کے اوپر کچھ پروفٹ دیا جاتا ہے، اس کو انٹرسٹ، سود کہا جاتا ہے۔ یہ پروفٹ کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ کہتے ہیں سود ہے۔ اسی طرح کوئی انشورنس کرتا ہے، انشورنس کس بیہیو پر کیا جاتا ہے اور انشورنس کے معاملات کس بیہیو پر ہو رہے ہیں، اس کی ساری چیزوں کی دلائل ذرا علمی بحث سے توجہ رکھیے گا۔ میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹا، ضرورت ہے آج کے حالات کے اعتبار سے ممبر پر بیٹھ کر ان چیزوں کو پیش کیا جائے تاکہ لوگ سود سے بچ سکیں۔ اب وہ ان ساری چیزوں پر کبھی مضاربہ کو پیش کر رہے ہیں، کبھی مراہبہ کو پیش کر رہے ہیں، کبھی مشارکہ کو پیش کر رہے ہیں، کبھی تولیہ کو پیش کر رہے ہیں۔ یہ 4 مجھے اور آپ کو اصول دیے ہیں شریعت نے، ان 4 اصول کو ان لوگوں نے سیکھ لیا اور سیکھنے کے بعد کہہ دیا یہ چیز کرنی جائز ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ان تمام چیزوں پر جب میں اپنا اکاؤنٹ کھلواتا ہوں، سیونگ اکاؤنٹ، تو وہ جائز ہے، حلال ہے، اس کا سب کچھ کرنا، اس کا وصول کرنا، اس کا دینا، سب کچھ جائز ہے۔ میرے دوستو یاد رکھیے گا، جائز کب ہوتا ہے؟ جب تک کہ میں اور آپ اپنی حرام معاملات سے اپنے آپ کو ختم نہ کر دیں، اپنے حرام معاملات سے اپنی چیزوں کو، اپنے معاملات کو سب کو دور کر دیں۔ بینک کا معاملہ لاکھ آپ بینک میں ان ساری چیزوں کو لے کر چلے، لیکن بینک کا معاملہ اسٹیٹ بینک سے چل رہا ہے، اور اسٹیٹ بینک جو اپروو کرتا ہے اس اپروو پر آپ کو اس کے اگینسٹ اس کو کچھ نہ کچھ رقم دینی پڑتی ہے تاکہ وہ اسٹیٹ بینک آپ کو اس کے ایکسپینسو پورا کرنے کے لیے اس رقم کے اوپر آپ کو انٹرسٹ دے، اور آپ اس کو ماہانہ، سالانہ، ڈیلی بنیاد پر، ویکلی بنیاد پر آپ اس کو اتنی رقم دیتے رہیں گے، وہ اس کے اوپر آپ کو پروفٹ دیتا رہے گا، وہ سارا کا سارا سود ہوگا۔ اور یہ سودی نظام سے شریعت نے منع کیا ہے۔ سود دیکھنے میں پروفٹ آ رہا ہے، آدمی بول رہا ہے مجھے فائدہ ہو رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے محبوب نبی نے حکم دے دیا کہ سود وہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے، اور آج اس گناہ کے اثرات ہر ایک شخص کے اوپر پڑ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا جس کی روزی حرام ہے، سود سے ہٹ کر اگر وہ حرام کام کر رہا ہے اور اس کی روزی حرام ہے تو اس کی نسل بھی حرام، غلط کام، غلط معاملات، حرام کاریوں میں لگی رہی ہے۔ آج لوگوں نے حرام رزق حاصل کر کر اپنے گھروں کے دروازوں پہ ھذا من فضل ربک لکھ دیا، تو کیا اس سے حلال ہو جائے گا؟ نہیں دوستو، شریعت، عقیدہ، اللہ کی وحدانیت، محمد الرسول اللہ کی محبت مجھے اور آپ کو حلال اور حرام میں فرق دیتی ہے، اور حلال کرنے کا حکم دیتی ہے، حرام سے بچنے کا حکم دیتی ہے۔ انہی ساری چیزوں پر آج یاد رکھیے گا، جب حلال اور حرام میں اور آپ فرق نہیں کرتے تو اس کے اثرات نسلوں پر مرتب ہوتے ہیں، اس کے اثرات نسلوں پر مرتب ہوتے ہیں۔ آج آ کر ہم سے کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی ایسا وظیفہ دے دے کہ بچہ فرما برداری کرنے والا بن جائے، مولوی صاحب کوئی ایسا تعویذ دے دیجئے ہمارا بچہ اطاعت گزار بن جائے۔ تم نے بچے کی پرورش دین کے مطابق نہیں کی، بچے کو تم نے دنیاوی آسائشوں سے، آرائشوں سے کیا نام ہے اس کو مالا مال کر دیا، دین سکھایا نہیں تم نے اس کو۔ کیوں نہیں سکھایا تم نے؟ میرے دوستو، آپ سب قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، دیکھیے باتوں سے باتیں نکلتی ہیں۔ اللہ رب العزت معاف فرما دے، مجھے اور آپ کو قرآن جس چیز کی طرف لے جا رہا ہے، میں اور آپ اس چیز کی طرف نہیں جا رہے، اپنی من چاہی کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن نے مجھے اور آپ کو اطاعت گزاری کا حکم دیا، اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے اور آپ کو پیغام ملا، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ محبت کرے تو محمد الرسول اللہ سے، محمد الرسول اللہ کی اطاعت میں تم اپنی زندگی بسر کرو۔
آج جہاں کمائی کا معاملہ آ جاتا ہے، جہاں روزی رزق کا معاملہ آ جاتا ہے، لوگ حرام کاری اور حرام معاملات پر چلتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے نہیں ہیں۔ تو یاد رکھیے گا یہ نہ بچانا۔ میں نے ایک واقعہ آپ کو سنایا تھا، آج پھر اس واقعے کو تھوڑا سا سناتا ہوں اور بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک شخص گورکن تھا۔ کیا تھا؟ گورکن سمجھتے ہیں نا، قبر کھودنے والا نوجوان تھا۔ وہ قبر کھودتا تھا، لوگوں کی قبروں کو کھودتا تھا، لیکن اگر قبر میں کوئی نئی نویلی لڑکی آتی تھی، کوئی خوبصورت میت آتی تھی، تو اس کے ساتھ وہ بدکاری بھی کرتا تھا۔ یا اس کا کفن، پہلے وہ عادت تھی اس کی کفن تو چوری کر لیا کرتا تھا، پھر عادت بگڑتی گئی اس کے ساتھ اس نے بدکاری کر دی۔ ایک مرتبہ اس طرح ہوا، اس سے کسی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا، گناہ بہت بڑا۔ اب تک اس نے اتنی بڑی بدکاری نہیں کی، اس نے بدکاری کر لی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اس وقت کا جو سلطان بادشاہ تھا، اس کو اللہ پاک نے خواب میں وہ شخص دکھا دیا، اور وہ شخص دکھایا خواب میں، تو اللہ پاک کی طرف سے حکم آ رہا ہے اس شخص کو کہ ایک بزرگ خواب میں آ رہے ہیں، اور بزرگ کہہ رہے ہیں وہ گورکن کو تم اپنا شورا کے ممبر میں رکھ لو، اپنے ساتھ شورا کا وزیر بنا دو۔ وہ ان کی آنکھ کھلی، پریشان کہنے لگی یار ایک شخص نے اتنا بڑا گناہ کیا، اور گناہ کرنے کے بعد اس شخص کو میرا وزیر، میرا شورا کا ممبر بنوانے کے لیے کہا جا رہا ہے، کیوں؟ سارا دن بیچارے پریشان۔ وہ سلطان بادشاہ جو ہے نا، نیکوکار دیندار تھے۔ بہرحال رات کو پھر انہوں نے اللہ سے دعائیں مانگی، صلاۃ الحاجت پڑھی، صلاۃ التوبہ پڑھی، دعا مانگ کے سو گئے۔ پھر ان کے خواب میں وہی بزرگ آئے اور انہوں نے کہا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس نوجوان نے گناہ ایسا کیا ہے کہ اس گناہ کی معافی نہیں ہے، گناہ ایسا کیا اس کی معافی نہیں ہے، لیکن اس کی سزا کا ابھی وقت نہیں آیا، اس کی عمر کافی ہے۔ تو فرمایا، پھر کہنے لگے اس کو جب تم گورکن سے اٹھا کر اپنی وزارت پر لا کر بٹھا دو گے تو اس کے پاس بڑا عہدہ آ جائے گا، اور جو کوئی عہدے کا حقدار نہ ہو اس کو جب کوئی بڑا عہدہ مل جائے نا، تو وہ بڑے عہدے کی ناقدری کر کے اپنی ہلاکت خود ہی اپنے ہاتھوں سے کروا دیتا۔ بات سمجھ رہے؟ جناب یہی ہوا، وہ گئے، گورکن کو بلوایا اپنے پاس۔ گورکن نے کہا شاید میرا کوئی گناہ سامنے آ گیا۔ بادشاہ نے اس کو بلا کر کہا بھائی اس طرح بات ہے، میں تیرے کو اپنا شورا کا وزیر بنا رہا ہوں۔ اس کو شورا کا وزیر بنا لیا گیا، اور اللہ پاک کی طرف سے وہ بزرگ جو خواب میں آ رہے تھے انہوں نے بتایا جب یہ اس عہدے پر فائز ہو جائے گا تو یہ اور زیادہ غلط کام کرتا چلا جائے گا، غلط کام کرتا چلا جائے گا، اور یہ غلط کام میں اتنا غلط کر جائے گا کہ وہ غلط کام ہی اس کی ہلاکت کا ذریعہ بنے گا۔ اور وہی ہوا دوستو، اس گورکن کی جب وقت پورا ہوا تو اس وقت تک وہ اپنے گناہوں میں، اپنی نافرمانی میں اتنا غلط کر چکا تھا، اتنا غلط کر چکا تھا کہ وہ نافرمانی اور اس کے وہ گناہ اس کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن گئے۔ میرے محترم دوستو یاد رکھیے گا، بعینی آج بھی اسی طرح سارے معاملات ہیں، آج بھی اسی طرح کی نافرمانیاں چل رہی ہیں، آج بھی اسی طرح کا گناہ چل رہا ہے، آج بھی گناہوں میں اسی طرح لوگ ملوث ہیں، اور سب سے بڑا گناہ اس وقت یاد رکھیے گا رزق کا چل رہا ہے کہ رزق حرام لوگ کما رہے ہیں۔ آج حلال اور حرام کا فرق کوئی نہیں سوچ رہا۔ آج کمپنیوں میں کام کرنے والے چھوٹے چھوٹے مزدور، کمپنیوں کی وہ جو روٹری مشین کی جالیاں ہوتی ہے، پرنٹڈ جالی، اس کو چھپا چھپا کے باندھ کے لے جاتے ہیں، اور ان کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ ایک جالی 80 ہزار روپے کی بکتی ہے، سیٹوں کو پتہ نہیں چلتا، وہ چوری کر کے بھی اپنے آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آج انہی ساری چیزوں پر لوگ سود کے معاملات میں ملوث ہوئے ہوئے، گرے ہوئے، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، تبلیغ میں جا رہے ہیں، سود کی رقم لے رہے ہیں، سود کا کام کر رہے ہیں، سود پر رقم دے رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں حرام ہیں، اور حرام سے جب نہیں بچ رہے تو پھر کس طرح کی مسلمانیت اور کس طرح کا ایمان اور کس طرح کی محبت۔ میرے دوستو بات سخت ہے، ناراض نہ ہوئیے گا، اسے مفتی بات کر رہا ہوں۔ آپ کہیں گے مفتی صاحب بہت سخت بات کرتے ہیں، بعض دفعہ اتنے سخت معاملات آ جاتے ہیں کہ میرے جذبات ابھرنے لگتے ہیں۔ دوستو یہ ساری چیزیں میرا ایمانی تقاضا ہے، ایمان مجھ سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے، ایمان مجھ سے اس بات کا متقاضی ہے کہ میں جہاں پر جذباتیت کے ساتھ بات کرنے کا حکم ہے وہاں پر اپنے کھلے طور پر جذبات کے اظہار کروں۔ جہاں مجھے اخلاقی طور پہ آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے، جہاں مجھے جوڑ اتحاد پیدا کرنا ہے، جہاں محبتوں کو بانٹنا ہے، وہاں میں پیار اور محبت کے ساتھ بات کروں گا۔ اس کی مثال بھی میرے اور آپ کے سامنے ملتی ہے۔ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کی عمر میں مسلمان بچے کے اوپر نماز فرض ہوتی نہیں ہوتی،
حکم ہوا کہ 7 سال کی عمر میں اس کو آپ نماز کی پابندی کروانا شروع کر دو. 8 9 10 سال تک پہنچ جائے. 10 سال کی عمر میں اگر پابندی نہیں کرتا پھر اس کو سختی کرنے کا حکم ہے. شریعت کا حکم ہے یہ دوستوں. اور شریعت مجھے اور آپ کو اس پر پابند کرتی ہے اور شریعت مجھے اور آپ کو بتاتی ہے یہ ساری چیزیں. اسی طرح شریعت بتاتی ہے ایک شخص چوری کرتا ہے اور چوری کرنے والے شخص کے ساتھ آپ بولے بیچارے نے مجبوری میں چوری کیا. کس میں کیے؟ مجبوری میں چوری کیے. مجبوری میں چوری کرنا کیا جائز ہو جائے گا؟ بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم اگر بنت محمد فاطمہ بھی چوری کرے گی اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے. ایک مرتبہ جب شریعت کے مطابق حکم کی پابندی کی جائے گی تو دوستو یاد رکھیے گا دوسری مرتبہ کوئی چوری نہیں کرے گا. سختی کا حکم ہے نا شریعت میں. آج شریعت نے مجھے اور آپ کو سختی کے تقاضوں کو کہاں پیش کرنا ہے وہ پیش کرنا چھوڑ دیے. آج باپ اپنی اولاد کے ساتھ سخت معاملات نہیں رکھ پاتا. کیوں؟ کہ باپ نے اس کی تربیت ایسی نہیں کی. دین کے مطابق تربیت ہوتی تو باپ کے مقام کو پہچانتا. باپ کے مقام کو پہچانتا تو اس کو پتہ چلتا کہ باپ کیا چیز ہے. ماں کے مقام کو پہچانتا. ماں سختی کرتی تو اس کی سختی کو تسلیم خم کیا جاتا. آج بچوں کو نہیں روکا جاتا کسی چیز سے. بچوں کے سامنے سختی کو پیش نہیں کیا جاتا. میرے پیارے دوستو یہ سختی کا حکم شریعت نے دیا ہے. اسی طرح جب کوئی شخص اپنے آپ کو دینی معاملات سمجھانے کے بعد نہیں سمجھ پاتا, یہ اسی طرح ہے کہ ایک بلاد المسلمین شہر پاکستان مملکت اسلامیہ ہے. اب اس مملکت اسلامیہ پر کوئی قابض ہو جاتا ہے ایسی قوم جو غیر مسلم ہے. وہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہے. یہ یہاں پر آ کر بس جاتی ہے تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ آپ ان کو جزیہ لے کر یہاں پر رہنے کی اجازت دے دو. اگر وہ دنگا فساد کرتے ہیں تو ان کو دنگا فساد سے روکنا پڑے گا. اگر وہ دنگا فساد سے نہیں رک رہے تو ان کو مہلت دینی پڑے گی اور مہلت دینے کے بعد ان کو بتایا جائے گا کہ اتنے وقت میں چلے جاؤ نہیں تو تمہارے اوپر سختی کی جائے گی. یہ ریاست کو حق دیا ہے اور پھر اس سختی پر اس کو باقاعدہ طور پر جو غیر مسلم ہے ان کو تیار کیا جائے گا اور تیاری کا حکم دیا جائے گا کہ تیار ہو جاؤ, ہم تمہارے کو اتنا وقت دے رہے ہیں, اس کے بعد تمہارے لیے ہم یہ عمل شروع کریں گے اور یہ عمل جہاد کا ہوگا اور پھر جہاد تمہارے اوپر کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ مقاتلہ ہوگا. میرے محترم دوستو شریعت نے کہاں مجھے اور آپ کو نرمی کے ساتھ لے کر چلنا ہے, کہاں میرے اور آپ کے سامنے نرمی کو اختیار کرنے کا حکم ہے اور کہاں سختی کا حکم ہے. ان ساری چیزوں کو اس قرآن کی شکل میں مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے اور واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ ایک ایسی عالمگیر شریعت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جینے مرنے کے اصول کے ساتھ ساتھ تمہاری اقتصادی معاملات, تمہارے معاشی معاملات, تمہارے ازدواجی معاملات, تمہاری اولادوں کی تمام معاملات میں تربیت کو پیش کرنے کے لیے قرآن نے واضح طور پر پیش کر دیا ہے. اگر تم قرآن کے ساتھ تعلق جوڑو گے تو تمہارے کو ان چیزوں کا پتہ چلے گا اور تعلق نہیں جوڑا تو تم ان چیزوں سے محروم رہ جاؤ گے. آج یہی سب کچھ ہو رہا ہے. فرمایا جب تم علم والوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھو گے تو آہستہ آہستہ علم والے اٹھ جائیں گے اور جب علم والے اٹھ جائیں گے تو تمہارے سامنے ایسے جہلا آ کر ممبروں پر بیٹھ جائیں گے جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور تم کو بھی گمراہ کریں گے اور پھر جائز کو ناجائز اور ناجائز کو جائز قرار دے کر حلال و حرام کا فرق ختم کر دیں گے. میرے محترم دوستو شریعت مجھے اور آپ کو حلال و حرام کا فرق سکھلا رہی ہے. شریعت مجھے اور آپ کو حلال و حرام کے فرق کے ساتھ ساتھ دین کی پابندی اختیار کرنے کے لیے, پابند بنانے کے لیے سب سے پہلی چیز, بنیادی چیز نماز ہے اور اس نماز کی پابندی مجھے اور آپ کو بتلائی جا رہی ہے. ایک نماز سے یا ایک سجدہ تمہارے قابل قبول نہیں, ساری زندگی کے سجدے تم کرو گے تو اللہ رب العزت تمہارے کو قبول فرمائیں گے, نہیں تو قبولیت نہیں ہے. میرے دوستو ان ساری چیزوں کو ہم نے دین کے ساتھ سیکھنا ہے. یہ دین ایک عالمگیر دین ہے. یہ دین قیامت تک کے لیے آیا ہے, قیامت تک کی انسانیت کے لیے آیا ہے. قیامت تک کی انسانیت کو اس دین کی پابندی کے اختیار کے لیے حکم دیا جا رہا ہے. اب میرے محترم دوستو اس حکم میں کچھ چیزیں ایسی آ رہی ہیں کہ ہم ان چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں, اہمیت نہیں دیتے.
کسی کے اوپر الزام لگانا، کسی کے اوپر تہمت لگانا، کسی کی جاسوسی کرنا، کسی کے اوپر برے برے القابات کہنا، کسی کو برے برے القابات سے پکارنا، ہاں یہ ساری چیزیں آج ہم ان چیزوں کا احساس نہیں کر رہے، آج ہمیں ان چیزوں کا احساس نہیں ہو رہا تہمت کی سزا کیا ہے، آج مجھے اور آپ کو اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا کسی کے اوپر الزام لگانا کتنا بڑا گناہ ہے، آج مجھے اور آپ کو اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا کسی کی جاسوسی کرنا کتنا گناہ ہے۔ قرآن منع کرتا ہے، قرآن روکتا ہے ان چیزوں سے، اور یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کے اندر عداوت، دوست اور نفرتیں پیدا کرتے ہیں۔ کیا پیدا کرتا ہے؟ نفرتیں پیدا کرتا ہے، اور یہ نفرتیں پھر مجھے اور آپ کو ایسی عداوت کے آگ بھڑکانے کی طرف ابھارتے ہیں کہ میں اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں کر کے ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے ہیں، اور جب گریبانوں تک پہنچتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کا خون بہا دیتے ہیں۔ میرے دوستو یہ ساری چیزیں فتنے کی طرف لے جاتی ہیں، اور فتنے سے بچنے کے لیے اللہ نے میرے اور آپ کے سامنے اپنے دین کو رکھا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب اللہ کے دین کو پہچان لو، اللہ کے دین کے ساتھ تعلق جوڑ لو، اللہ کے دین کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ اللہ کے دین کے ساتھ جو وابستہ ہو گئے ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی سرخی نصیب فرمائے گا۔ دین کو اپنانے میں تھوڑی سی مشقت تو آئے گی، تکلیف تو ہوگی، ہاں چوری کرنے والے کا ہاتھ تو کٹے گا، زنا کرنے والے کو سزا تو دی جائے گی، شراب پینے والے کو سزا تو دی جائے گی، لیکن میرے دوستو جب ایک دفعہ یہ سارے قانون، یہ سارے معاملات پوری ریاست پر قائم ہو جائیں گے تو خود بخود امن قائم ہوگا، اور یہ دین اسلام مجھے اور آپ کو امن کے ساتھ جوڑتا ہے۔ یہ دین اسلام امن کا پیغام دیتا ہے۔ اس امن کے پیغام کے لیے مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے اتحاد کا حکم دیا ہے، اور اس اتحاد کے حوالے سے موجودہ میرے اور آپ کے سامنے 14 اگست آ رہی ہے، سب آزادی کا جشن مناتے ہیں۔ آزادی کے جشن میں سب جناب آزاد ہو جاتے ہیں، بے باک ہو جاتے ہیں، سمجھتے بس آج کا دن ہے، سب کچھ کرنا ہے، جو کرنا ہے کر لو۔ میرے دوستو مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت کے محبوب نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جب ریاست قائم ہو گئی ہے تو اب ریاست کے لیے سب سے بنیادی چیز امن ہے، اور دوسری چیز معاش ہے۔ امن قائم کرنا ہے تو اپنے معاش کو حلال بنا کر اس کے لیے بہترین تدابیر اختیار کی جائے۔ معاش اچھا ہوگا خود بخود امن ہوگا، ہر شخص ایک دوسرے کی محافظ، ہر شخص ایک دوسرے کی حفاظت کرنا جانتا ہوگا، ہر شخص کو ایک دوسرے سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اور جب معاش اور معاشی نظام بہتر نہیں ہوگا تو ہر کوئی ایک دوسرے سے چھیننے میں لگا رہے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العزت عافیت والا معاملہ فرمائے۔ جی تو چاہ رہا تھا کہ موجودہ حالات کے اعتبار سے جو کیفیات آئی ہوئی ہیں ان پر بات کرتا ہوں، لیکن یہاں پر میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ممبر پر بیٹھ کر بات کروں۔ چیدہ لوگوں کے ساتھ کوشش کروں گا بات کرنے کی، اللہ آسانی فرمائے اور سمجھ عطا فرما دے۔ لیکن یاد رکھیے گا اگر دل میں خلوص نہیں ہے، معاملات میں دین کی اطاعت فرما برداری نہیں ہے، اور بات سمجھنے کے لیے دین سے محبت نہیں ہے، تو یاد رکھیے گا ایسا ہے جیسے بھینس کے آگے بین بجانا۔ کس کے آگے؟ بھینس کے آگے بین بجانا۔ اگر دین کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دے گا تو ان کی مثال ایسی ہے کل انعام بل ہم اضل۔ میرے دوستو آپ لوگ میرے سب بھائی ہو، مجھے آپ سب کی فکر ہے، آپ لوگوں کی فکر میں اپنے دل سے نکلی ہوئی باتیں زبان سے کہتا ہوں، کبھی اپنے جذبات کو گرماتا ہوں، کبھی جذبات ٹھنڈے رکھ کر بات کرتا ہوں، یہ میرے دین کے تقاضے ہیں۔ لیکن خدا را یاد رکھیے گا آج کے موجودہ دور میں جو فتنے برپا ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے فتنے مجھے اور آپ کو ایک دوسرے سے دور رکھنے، ایک دوسرے سے توڑنے اور ایک دوسرے کے ساتھ عداوت اور بغض پیدا کرنے کا ذریعہ بنے ہوئے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ اتحاد نصیب فرمائے، دو رنگی دو چہروں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہ کے محبوب نبی نے بھی منع فرمایا کہ میں یہاں کسی سے کچھ بات بولوں، وہاں کچھ بات بولوں، یہاں کسی سے کوئی بات کر کے اس کے ساتھ ہمدرد بنوں اور وہاں کسی اور کے ساتھ ہمدردی کر کے آپس میں ایک دوسرے کو لڑواتا رہوں۔ اس سے محفوظ اللہ رکھے سب، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ رب العزت عافیت والا معاملہ فرمائے۔ جہاں 14 اگست آ رہی ہے وہاں آپ تمام ساتھیوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ربیع الاول کا مہینہ بھی آ رہا ہے، معلوم ہے نا؟ ہاں ربیع الاول کے مہینے میں بھی جناب خوب اللہ رب العزت کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز مختلف مقامات پر سیرت کانفرنس سے ہوں گی۔ یہاں پر ہم نے الحمدللہ تحریک تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے یہاں پر 30 اور 31 اگست
ہم نے سالانہ 9ویں سیرت خاتم الانبیاء کانفرنس کا انعقاد کر رہے ہیں۔ عارف بھائی، اسد اللہ بھائی، پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال یوں نہیں ہو سکی کہ تعمیراتی سلسلہ تھا اور میری والدہ کا ان دنوں انتقال ہو گیا تھا تو ہم نے میٹرو ویل پر رکھ لی تھی، یہاں نہیں رکھی تھی۔ تو انشاءاللہ العزیز اس سال یہیں پر رکھی جائے گی۔ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے اپنے آپ کو آگاہی دلانے کے لیے ایسے سیرت مطہرہ کے ختم نبوت کے نام پر جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں ان سارے پروگراموں میں شرکت کر کے اپنی معلومات میں اور اپنے عمل میں اضافہ کریں۔ اور جب معلومات اور عمل میں اضافہ ہوتا ہے تو میرا اور آپ کا اتحاد جڑتا ہے، اور جب اتحاد جڑتا ہے تو امن قائم ہوتا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی سکھلاتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑنا سکھلاتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ دینی معاملات میں ایک دوسرے کو آگاہی دلانا سکھلاتی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز کی تیاریاں زور و شور کے ساتھ شروع ہو چکی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بڑے انشاءاللہ خوبصورت انداز میں کی جائے گی۔ آپ تمام حضرات کو دعوت دی جائے گی۔ آپ تمام حضرات سے امید رکھتا ہوں کہ سب شرکت کریں گے، اور شرکت کر کے سب اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہو کر ہمدردانہ معاملات برتیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے معاملات میں ایک دوسرے کو دین سے آگاہی دلا کر خود بھی عمل پیرا ہوں گے اور دوسروں کی بھی فکر کو انشاءاللہ شامل حال رکھیں گے۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کے حق میں دعائیں کرتے رہا کریں۔ اللہ رب العزت کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آغا صاحب آ گیا۔